یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے خون کا بدلہ خون، یعنی کہ قاتل کے ساتھ وہی کیا جائے جو اس نے مقتول کے ساتھ کیا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قاتل نے جس طریقے سے مقتول کو قتل کیا تھا اسی طریقے سے ہی قاتل کو قتل کیا جائے، بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ جان لینے کا جو کام قاتل نے مقتول کے ساتھ کیا تھا وہی قاتل کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے، اور اگر عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ایک قوم یا قبیلے کے لوگ اپنے مقتول کے خون کو جتنا قیمتی سمجھتے تھے اتنی ہی قیمت کا خون اس خاندان، قبیلے یا قوم سے لینا چاہتے تھے جس کے آدمی نے اسے مارا ہو۔ صرف مقتول کے بدلے میں قاتل کی جان لے لینے سے ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے ایک آدمی کا بدلہ بیسیوں اور سینکڑوں سے لینا چاہتے تھے۔ ان کا کوئی معزز آدمی اگر دوسرے گروہ کے کسی چھوٹے آدمی کے ہاتھوں مارا گیا ہو تو وہ اصلی قاتل کے قتل کو کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کی وش ہوتی تھی کہ قاتل کے قبیلے کا بھی کوئی ویسا ہی معزز آدمی مارا جائے یا اس کے کئی آدمی ان کے مقتول پر سے صدقے کیا جائے۔ اس کے اپوزٹ اگر مقتول ان کی نگاہ میں کوئی لو لیول کا بندہ تھا اور قاتل کوئی معزز آدمی تھا، قدر و عزت والا آدمی تھا، تو وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ مقتول کے بدلے میں قاتل کی جان لی جائے، کیونکہ مقتول لو لیول کا بندہ تھا اور قاتل معزز آدمی تھا۔ یہ حالت کچھ قدیم جاہلیت ہی میں نہیں تھی، بلکہ آج کے زمانے میں جن قوموں کو یعنی یورپین کنٹریز کو جو بہت مہذب سمجھا جاتا ہے ان کے ہاں بھی یہی سب کچھ چل رہا ہے۔ ان کے باقاعدہ جو گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں ان میں بھی یہ بات بغیر کسی شرم کی دنیا کو سنائی جاتی ہے کہ ہمارا ایک آدمی مارا جائے گا تو ہم قاتل کی قوم کے 50 آدمیوں کی جان لے لیں گے۔ اسی طرح اولڈن ٹائمز میں ہمارے کانوں میں یہ خبریں آتی تھیں کہ ایک شخص کے قتل پر مغلوب قوم کے اتنے یرغمال گولی سے اڑائے گئے۔ اسی طرح یورپین کنٹریز جو اپنے آپ کو مہذب قوم کہتے ہیں انہوں نے اسی 20ویں صدی میں اپنے ایک فرد سرلی اسٹیک کے قتل کا بدلہ پوری مصر کی قوم سے لے کر چھوڑا۔ دوسری طرف ان نام نہاد مہذب قوموں کی باضابطہ عدالتوں تک کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ اگر قاتل حاکم قوم کا ہو اور مقتول کا تعلق محکوم قوم سے ہو تو مہذب قوم کے جو جج ہیں وہ قصاص کا فیصلہ کرنے سے گریز کرتے تھے۔ یہی خرابیاں ہیں جن کو ختم کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مقتول کے بدلے میں قاتل اور صرف قاتل ہی کی جان لی جائے، قطع نظر ریگارڈ لیس کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے۔